ہاں سے شادی بھی شرع کے خلاف، غمی بھی شرع کے خلاف۔ پنجاب سے فقیر نے مجھے فون کیا، اس کی امی چند دن پہلے فوت ہو گئی۔ سمجھدار ہیں یہ، پڑھے لکھے ہیں، حکومت میں ان کی ملازمت ہے اور اچھی پوسٹ پر ملازمت ہے۔ صحیح اماں کے لیے خیرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب گھر والے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو 40ویں والی خیرات ہے اس میں 7 قسم کے طعام بنانا ضروری ہے۔ کتنے؟ 7 قسم کا کھانا بنانا ضروری ہے، ورنہ 40واں نہیں ہوگا۔ یہ 40واں نہیں، یہ خیرات پھر اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ اماں جو مر گئی ہے، اب اس کے لیے جو خیرات کرنی ہے 7 کھانا بنانا یہ شرط ہے۔ میں نے لوگوں سے بات سے میں نے کہا اپنے پیر سے پوچھوں، پیر سے پوچھوں صحیح اب یہ لوگ ایسے کہتے ہیں سچ ہے، جھوٹ، حق ہے، باطل، صحیح یا غلط، کیا پیر سے تو پوچھوں؟ اس لیے یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں خوش ہوا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بیعت کا فائدہ دیکھو، اس نے بیعت کی تو بیعت کی وجہ سے اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو یہ مسئلہ میں اپنے پیر سے پوچھوں کہ میرا پیر کیا فرماتے ہیں اس بارے۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ فقیر، نمبر اول خیرات کرنا خود شریعت میں نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے۔ جس کو طاقت ہے تو اس کے لیے مستحب ضرور ہے۔ ایک بات، نمبر اول یہ جو آپ خیرات کرتے ہیں 30ویں دن ہو یا 7ویں دن ہو یا 10ویں دن ہو یا 20ویں دن یا 40ویں دن، یہ خیرات شریعت میں آپ پر فرض نہیں، واجب بھی نہیں، سنت موقدہ بھی نہیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، غریب لوگوں کو بلایا، خیرات کی، ثواب امی کو بخش دیا، اللہ راضی ہوگا۔ غریب کھائیں گے، بیچارے غریب ہیں، اس وجہ سے ان کو آپ نے کھانا کھلایا، اماں خوش ہو جائے گی، اس کو یہ ثواب پہنچ جائے گا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ 7 کھانا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ میں ہے، نہ کسی بزرگ کی کتاب میں ہے۔ کسی کتاب میں یہ نہیں کہ آپ 7 کھانا بناؤ، بلکہ حق یہ ہے کہ جس کو توفیق نہیں ہے، عام آدمی ہے، 7 کھانا بنانا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، گناہ ہے، اس کو لازم سمجھے تو حرام ہے۔ جو یہ کام کرے گا شیطان کا بھائی ہے۔ کس نے کہا کہ 7 قسم کا کھانا بناؤ؟ یہ جاہلوں کی بات ہے، خلاف اسلام عمل ہے، دین اسلام کے باہر کی یہ سوچ ہے۔ یہ سوچ آپ نے کہاں سے لائی؟ جواب دے حضور بڑی مہربانی، آپ نے مسئلہ سمجھایا، آپ سے نہ پوچھتا تو میں بھی پریشان ہوتا۔ سمجھا آپ نے؟ جو شخص مر جائے اور اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو تو کام بھی جاہلی ہوں گے، مرنا بھی جاہلی ہوگا۔ دیکھا میں نے اس کو یہی جواب دیا، یہ جو سوچ ہے یہ جاہلی سوچ ہے، منا اسلامی سوچ نہیں، اسلام کے باہر والی سوچ ہے۔ جب بیعت عالم نہیں، خلیفۃ المسلمین نہیں، نائب نبی نہیں، تو پھر کام بھی جاہلیت ہے، تو مرنا بھی جاہلیت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مات میتتن جاہلیتن۔ دوسرے دن پھر اس کا میسج آیا، اسی آدمی کا، سائیں ایک دوسرا مسئلہ آیا، ناراض نہیں ہونا، آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی بتاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ منگل کے دن ضرور خیرات کرو۔ مجھے ہنسی ہے، میں نے کہا عجب یار، لوگ کہتے ہیں کہ اماں کی خیرات منگل کے دن کرو، باقی دن نہیں۔ عجب ہے، لوگ دنیا میں عجیب بیٹھے ہیں، کہاں سے نئے نئے مسائل نکالتے ہیں۔ جمعے کا نام بھی نہیں، پیر کا نام بھی نہیں، کہتے نہیں منگل کے دن۔ خدا کا بندہ، کس نے آپ کو کہا منگل کے دن؟ جس دن آپ کو سہولت ہو، جس دن لوگ آ سکیں، منگل ضروری نہیں، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے،
نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں۔ منگل کے دن خیرات کو مقرر کرنا کہ اس کی دن کرو باقی دن میں نہ کرو، یہ عقیدہ خلاف شرع ہے۔ جو اس طرح عقیدہ رکھے گا یہ عقیدہ خود گناہ ہے۔ غیر مقرر چیز کو مقرر عقیدہ رکھنا ضرور، ہاں ویسے منگل کو کرے تو پرواہ نہیں، مقرر نہیں ہے، ویسے سہولت ہو گئی منگل کے دن کر دیا تو حرج نہیں۔ اسی دن کو ضروری سمجھے، ضروری سمجھ کر اس دن میں کرے تو یہ گناہ ہے۔ دین سیکھیں، آپ اسلام سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو اس کے امتی ہونے کا حق ادا کریں، جاہل نہ بنے، شیطانی نہ بنے۔ ایک حدیث اگر آپ یاد کریں، نبی کی ایک حدیث جو کہ مشکوٰۃ شریف باب العمارت والقضاء میں منقول موجود ہے، یہ حدیث مشکوٰۃ شریف باب العمارت میں موجود ہے اور مسلم شریف کی اصل حدیث ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں اہل علم، اہل تقوی، اہل دل کی صحبت نصیب کرے، ان کی جماعت میں داخل کرے، ان کی اطاعت میں رکھے، ان کی محبت میں رکھے، ان کی نسبت میں رکھے، جو کام کرے ان سے پوچھ کر کرے، انشاءاللہ آپ کی زندگی اسلامی زندگی گزرے گی اور قیامت کے دن بھی اسلامی زندگی والوں کے ساتھ حشر ہو۔